کہ ایک بندہ نے بھولے سے آ کے باہر سے آیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں روزہ میں ہوں، اور ٹھنڈا پانی دیکھا، جیسے روزانہ معمول کے مطابق گھر آتے ہیں، آنے کے بعد ہی منہ دھو کر جو ہے نا پھر پانی پینے لگتے ہیں۔ اب وہ پانی پی لیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ ایک بندہ نے بھولے سے آ کے باہر سے آیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں روزہ میں ہوں، اور ٹھنڈا پانی دیکھا، جیسے روزانہ معمول کے مطابق گھر آتے ہیں، آنے کے بعد ہی منہ دھو کر جو ہے نا پھر پانی پینے لگتے ہیں۔ اب وہ پانی پی لیا، اور پانی پیا تو ایک دم سے اس کو یاد آیا، ہاں میں تو روزہ رکھا ہوں، اب میں نے پانی پی لیا یا کوئی چیز کھا لیا، یہ گھر میں رکھے ہوئے فریج سے اٹھایا، جیسے مثال کے طور پر فریج سے فروٹ کی چاٹ رکھا ہوتا اور کچھ رکھے ہوئے تھے، اب اٹھایا اور کھا لی۔ تو بھولے سے اگر اس نے کھا لیا تو اس کی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، اللہ تمہیں پلا رہا ہے، اگر کوئی بندہ کھا بھی رہا ہے تو اس کو پہلے ٹوکو نہیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے پیٹ بھر کے کھا لے سکون سے نہ، اور اگر پانی پی بھی رہا ہے تو اس کو فوراً اس کو نہیں کہو، تاکہ اس کی پیاس تو مٹ جائے، اور جب پیاس مٹ جائے کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھا، اوہ میں تو روزہ رکھا ہوں، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر آپ نے پانی پی لیا نا، جان بوجھ کر کے میرے روزہ بھی ہے اور پانی پی لیا، یعنی آپ نے تکیہ کی بس پانی کا بوتلیں رکھے ہوئے، اب اس صورت میں کہ بھائی سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہاں پہ دوبارہ سونے کے لیے گئے، جب سونے گیا تب پھر پانی پی لیا اور سحری کا ٹائم بھی ختم، ان صورتوں میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو اس کا قضا ادا کرنا پڑے گا اور کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں، اگر کوئی روزہ دار سوتے ہوئے پانی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر پان کھانے کے بعد صبح صادق سے پہلے اچھے طرح کلی کر کے منہ صاف کر لیا تھا، اس کی اجزاء منہ میں نہ رہے لیکن اس کی باوجود تھوک میں سرخی کا اثر باقی رہا نا، اور اس کو نگل لیا۔ اب میرے دوستوں، ایک سوال یہ ہے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ روزہ بھی رکھتے، اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کوئی محنت کرتا ہے، وہ سخت کام کرنے لگتا ہے تو یقیناً اس کی جسم سے پسینہ بہاتی ہیں، تو ان صورتوں میں کہ اس کی منہ کے اندر اگر داخل ہوا وہ پسینے کی قطرہ، کہ روزہ دار ہے، روزہ دار کے منہ میں داخل ہو، تو اگر معمولی ہو جیسے ایک دو قطرے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر ایک دو قطرے نا اس کی پسینے میں سے اس کی منہ کے اندر داخل ہو گئے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، فاسد نہیں ہوگا، اور اگر بہت زیادہ پسینہ جمع ہو جائے پھر اس کو نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازمی ہوگی، اس کے لیے قضا کرنا پڑے گا، روزہ کا کفارہ نہیں ہے۔ اب میرے دوستو، ایک مسلمان بھائی ہے ہمارے، وہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ گرمی لگ رہا ہے، اس کو کہا کہ بھائی چلیں پکنک میں سے ہو کر آ جائیں۔ اب وہ پارک میں چلے گئے، اب وہاں جانے کے بعد وہاں واٹر پمپ میں پہنچا اور نہانے کے لیے بھی چل گئے، اتفاقی اس کی ریا خارج ہو گئی۔ اب جو ریا خارج ہو گئی نا، غوطہ لگانے سے بھی، یا پھر سمندر میں کوئی غوطہ لگایا، دریا میں غوطہ لگایا، تو ایسے ریا خارج کرنے سے یا غوطہ لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ریا خارج ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ری خارج ہوتے وقت اس کی مقعد سے پانی اندر تک چلے جائے، اندر تک پہنچ جائے، تو ان صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازمی ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی پکنک میں گیا، واٹر پمپ پہ نہانے گیا، اسی میں خوب غوطہ لگا رہا ہے، اور اس نے جو ہے نا اپنا ریا خارج کر دیا۔ اب ریا خارج ہو گئے، ریا خارج ہونے کے بعد اب وہ سوچ لیا کہ بھائی میرے روزہ تو نہیں ٹوٹ گئے، کہ نہیں بھائی آپ غوطہ لگا لو، خوب ڈوب لگاؤ، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ریا خارج ہونے سے بھی کوئی روزہ نہیں توڑتا۔ ہاں، اگر ریا جس وقت میں خارج ہو گئی، پٹ 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 تم نے چھوڑ دیا،
اندر ایسے نہیں کہ بھائی ریا چھوڑتے وقت مقات کے اندر پانی پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اس سے قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ گیا پانی کا مسائل۔